السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ عرفات کے میدان سے میں آج دوسرا ایکسٹرا سبق دے رہا ہوں۔ پہلا ایکسٹرا سبق جو ہے وہ پہنچا نہیں ہے، لیکن پھر دوسرا میں دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ ابھی ہمارے ہاں سورج غروب ہونے میں 1.5 گھنٹہ دیر ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ابھی عربوں کی دعا سے فارغ ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہر نبی نے پڑھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی خوب پڑھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کلمے کے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے عرفات کے میدان میں یہ کلمہ پڑھا، دیکھیے میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، نیوزی لینڈ، فیجی، ہونولولو، ساؤتھ افریقہ، موریشیس، یونین، جون سے ملکوں میں بھی سبق جاتا ہے، آسٹریلیا، جہاں پر بھی یہ آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی دروازہ کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پڑھنے والے کی طرف اور پڑھنے والی کی طرف بھی۔ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں ابھی سورج غروب ہونے میں 1.5 گھنٹہ دیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی کہ جو آپ نے سدرۃ المنتہا پر لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی کہ جس کو آپ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی کہ جس کو آپ نے تورات، زبور اور انجیل میں نازل کیا ہے، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے آپ نے اپنے عرش کو مزین کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرش پر ایک ہی نام لکھا ہے اللہ نے، اور الگ الگ ڈیزائنوں میں لکھا ہے، مزین کیا ہے عرش کو۔ اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے پہاڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ کا وہ مبارک نام جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو زمزم کے جڑوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے جڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی کہ جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے نبیوں کے دلوں کے اوپر بھی اللہ نے اپنے اپنے نام لکھے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، آپ کے وہ سارے نام جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سارے ناموں کے طفیل سے میں دعا کرتا ہوں عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے سے پہلے کہ اللہ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ جو پریشان حال ہو، قرضے میں ہو، جیلوں میں ہو، جنات کی لان میں پریشان ہو، جادو کی لان میں پریشان ہو، بیوائیں بیچاری پریشان ہیں، مطلقائیں پریشان ہیں، یتیم پریشان ہیں، کوئی ظالموں کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی کاروبار میں پریشان ہیں، اور کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہیں۔ ہر ایک کی پریشانی کو مالک تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے۔ کوئی کاروباری لان میں پریشان ہے، ان سب کی تو پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے حج کو تو قبول فرما، اور جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے، اے اللہ ان سب کو ایک دن وہ دکھا کہ یہاں حج کے لیے تو ان کو آنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے راہ ہموار فرما۔ اور اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا بھی حق اور احسان ہو، یا جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے بیچارے، اتنا بڑا مجمع سبق سنتا ہے، ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا، لیکن تو ان کو بھی جانتا ہے، ہم کو بھی جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ تجھ سے خاص دعا کی درخواست کرتے ہیں
کہ باطل کو تو باطل سے ٹکرا دے، اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے، قارون کو حامان سے ٹکرا دے، اور تیرے دین کی، سنت کی، کتاب کی، قرآن کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اور ایک بات میرے پیچھے ذہن میں رکھ لیجئے، عرفات کے میدان میں اللہ تعالی حاجیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھ کر اللہ ہنس رہے۔ اب آپ کو دیکھ کر وہاں کیسے ہنسے، ہندوستان، پاکستان، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں اور امریکہ میں؟ اس کا آسان طریقہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی آج آپ، تو اللہ کو وہاں بھی ہنسی آ جائے گی۔ اور اگر کسی کی بیوی اور شوہر نہ ہو تو سہیلی ہو، اس سے ملاقات کر کے ہنسیے، مسلمان سے مل کر ہنسیے تو بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ یا جو ہے پہلی سو پکڑنے کے لیے جائیے، پہلی سو پکڑیے، اس سے بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اور اب آج کے سبق میں یہ ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہو، میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوں عرفات میں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں۔ دیکھیے 3 مرتبہ میں نے کہا، اللہ نے ہنس کر جواب دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ بھی وہاں کہو گے تو اللہ ہنس کر جواب دیں گے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ساری حدیثوں کے حوالے میں پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں، اتنا آپ کر لیجئے۔ چونکہ آج عرفات کا دن ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ اور باقی ہے، ابھی عربوں کی دعا سے فارغ ہوا ہوں۔ اب جو ہے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی دعائیں اس میدان میں تیرے نیک بندے بندیوں نے مانگی ہیں، نبیوں نے مانگی ہیں، وہ سارے خیر کلان کی دعائیں تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔